اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایکسپریس بیورو چیف مسعود ایوان تلہ گنگ پولیس کا ضلع بھر میں سرچ آپریشن 44 غیر قانونی افغان شہری حراست میں لے لیے گئے۔ تلہ گنگ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کی زیر نگرانی ضلع بھر میں سرچ آپریشنز کا انعقاد کیا گیا۔ ملکی حالات کے پیش نظر مختلف کارروائیوں میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی کو ہائی الرٹ میں رکھا گیا۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران 63 گھرانوں کے 544 افراد کی چیکنگ کی گئی۔ کارروائی کے نتیجے میں 44 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان چکوال پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کو قانونی کارروائی کے بعد افغان ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی بے یقینی اور ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ضلع بھر میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، جبکہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پیرس چیئرمین جموں کشمیر فورم فرانس اور سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر برائے یورپ چودھری نعیم اختر نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی سرحد پر مبینہ بلا جواز جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ پاک افواج کی جانب سے دشمن کو بھرپور اور اعصاب شکن جواب دینے پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیز کشمیریز اپنے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چودھری نعیم اختر نے کہا کہ افواج پاکستان ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت مستعد اور چوکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج ہر قسم کے داخلی اور خارجی چیلنجز سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور مؤثر جواب دینے کی بھرپور اہلیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہر محاذ پر سرخ رو ہوگا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ کی طرح ناکام بنائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے۔ بیورو چیف صاحبال جماعت علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق چیچا وطنی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی اور ممبر قومی اسمبلی محمد افضل کھوکھر نے نگہبان رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے بازار میں عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات، اشیاء خورد و نوش کی دستیابی، معیار اور سرکاری نرخوں پر فروغ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جاوید ممتاز لکھپیرا، حاجی صفدر منیر بھٹی اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ محمد افضل کھوکھر نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کرتے ہوئے شہریوں سے براہ راست گفتگو کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان بازاروں کا مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اور مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے سہولت بازار قیام کے لیے کوشاں ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی سہولت بازار مستقل طور پر لگایا جائے گا۔ شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں ایم اے غفار آرائی 96 آر کے والدہ محترمہ کے چہلم کے موقع پر ختم شریف اور روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات، میڈیا نمائندگان اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال میں ایم اے غفار آرائی 96 آر کی والدہ محترمہ کے چہلم کے موقع پر ختم شریف اور اجتماعی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق ایم این اے چودھری محمد اشرف آرائی، سیاسی و سماجی شخصیات، میڈیا نمائندگان اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں آرائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان کے صوبائی صدر پنجاب چودھری عمار اجمل آرائی، ڈسٹرکٹ صدر اوکاڑا محمد عرفان آرائی، نشر و اشاعت سیکریٹری ڈسٹرکٹ ساہیوال سعید حسین آرائی، مرکزی ایڈمن میاں یوسف آرائی، عبد الرحمان آرائی، چودھری مشکور احمد رہنما آرائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان، چودھری بدر سمان جج تحصیل وزیرہ صدر اوکاڑا آرائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ جبکہ چودھری شاہد عباس آرائی، چیئرمین آرائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان، کسی مجبوری کے باعث موقع پر موجود نہیں تھے، تاہم انہوں نے مرحومہ کے لیے خصوصی دعائیں مغفرت کی۔ شرکا نے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعا کی اور اجتماعی طور پر ختم شریف میں شرکت کی۔ اس موقع پر روزہ داروں کے لیے بہترین افطار اور لذیذ کھانوں کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع جیکب آباد سے۔ ہمارے نمائندے ایکسپریس میڈیا نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اے جی دشتی کی رپورٹ کے مطابق سرائی کی فلم دنیا پیسے دی عید الفطر کو پیش کی جائے گی۔ کنگ آف کامیڈی فیضو ککڑ باز پہلی بار یوٹیوب چینل گونگا ٹی وی کی سرائی کی فلم دنیا پیسے دی میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔
ایک منفرد رول میں فلم کے رائٹر ڈائریکٹر شاہد وقاص نے کہا کہ سرائے کی فلم دنیا پیسے دی ایک منفرد کہانی ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ فلم میں سرائے کی کلچر دکھایا گیا ہے۔ فلم میں جن فنکاروں میں کام کیا ہے ان میں فیضو ککڑباز، شفیق تبسم، شاہد آکاش، سجاد گیڑی، فخرہ ملک، بختاور خان، اقبال خان، عامر مستانہ، جام کامران کامی، لیلا خان، رئیس انور، جام عدنان، رمضان رپڑی اور تاج گل خان شامل ہیں۔ فلم کے ڈی او پی ڈائریکٹر بلال بھٹی ہیں۔ چیف ایڈیٹر عمر شاہد۔ فلم کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے۔ فلم انشاءاللہ تعالی عید الفطر پر یوٹیوب چینل گونگا ٹی وی پر ریلیز ہوگی جو عید کے دن بہترین تفریح ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محسن عباس محسن کی رپورٹ کے مطابق چنوٹ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے الیکشن کے حوالے سے چودھری شاہد محمود گروپ سوشل میڈیا ٹیم ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ چنوٹ کا ڈسٹرکٹ پریس کلب میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چودھری شاہد محمود کے صدارتی الیکشن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سینئر صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافیوں سمیت چودھری شاہد محمود کا کہنا تھا کہ جو ڈاکٹر مزمل صاحب نے موجودہ سامنے رکھا ہے اس میں کوئی ایک فرد واحد بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ الوی صاحب ہیں، خالد ذیشان ہے، آصف اقبال ہے، مقصود صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ایسے بیٹھے ہیں، شیخ بلال سعید ہے، تو یہ وہ تمام ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں جن پر کسی بھی قسم کا کوئی بلیک میلنگ کا الزام نہیں ہے، کسی شہری کو پریشان کرنے کا الزام نہیں ہے، یا پھر آپ کے حوالے سے یا آپ کی پروفیشنل پروفائل کے حوالے سے ہمیں کبھی کوئی کمپلین سننے کو نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ ابھی چیزیں چونکہ ڈاکٹر مزمل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم اس طرف بڑھیں گے کہ ہم نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، ڈسٹرکٹ پریس کلب کی پروفائل کو بہتر بنانا ہے، ہم نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے پیج پہ کام کرنا ہے۔ پچھلے 2-4 سال میں ہم سے بہت ساری سوشل میڈیا چونکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ سپیڈلی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے ان کی معاونت میں ڈاکٹر مزمل صاحب کی معاونت کے ادارے کے وقار اور اس کی عزت اور اس کے شہر میں جو ہمارے مختلف طرح کے کچھ منفی لوگ منفی طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ 2-4 روز پہلے ایک بات ہوئی بھی تھی، اس کا میں نے جواب دے دیا تھا اور باقی دوستوں کو میں نے ریکویسٹ کیجیے آپ رہنے دیں، میں خود ہی بات کرتا ہوں اس پہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بڑے با اخلاق بڑے پروفیشنل طریقے سے کسی بھی شخص کو جو ہمارے نظریاتی طور پہ مخالف ہے، جو ہمارے سیاسی طور پہ مخالف ہے، تو ہم گالم گلوچ کا ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ ہم بڑے پروفیشنل انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے مہذب انداز میں کسی بھی بات کا جواب بھی دیں گے، اور شاہد محمود چودھری صاحب کی قیادت میں ہم اس ادارے کے وقار کو بہتر بنانے کے لیے، چنوٹ میں مثبت صحافت کے فروغ کے لیے، چنوٹ کے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد احمد کاہلو کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت چیئرمین چودھری ارشد چوہان کو دوسری مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت حاصل۔ شکرگڑھ تحصیل شکرگڑھ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت سابق چیئرمین اور ہر دل عزیز عوامی رہنما چودھری ارشد چوہان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی عظیم سعادت سے نواز دیا۔ اس بابرکت موقع پر انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، درود و سلام پیش کیا اور اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، حلقہ و احباب اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ مدینہ منورہ سے اپنے خصوصی پیغام میں چودھری ارشد چوہان نے کہا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ انہیں دوسری مرتبہ اس مقدس مقام پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کی فضائیں روح کو سکون، دل کو طمانینت اور ایمان کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد و برکت کی دولت سے مالا مال کرے۔ چودھری ارشد چوہان نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے حلقے کی عوام، دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ان کی اس روحانی سعادت کی خبر سن کر اہل علاقہ، دوست احباب اور سیاسی اور سماجی حلقوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ چودھری ارشد چوہان ہمیشہ عوامی خدمت میں پیش رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت دے کر عزت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے اور انہیں مزید خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اب خبر دیں گے آپ کو قصور سے، جہاں پر ایک ایونٹ کمپلیکس میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد عقیل مدنی نے بیان کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ اجتماع میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے نگران مجلس حاجی غلام فرید اتاری، صوبائی ذمہ دار طاہر علی اتاری، ڈویژن نگران حاجی نعیم اتاری، صغیر احمد اتاری، ڈسٹرکٹ ذمہ دار محمد شبان اتاری، قاری افضل اتاری، صدر مرکزی پریس کلب راجہ جنگ مہر محمد نوید احمد، ایل ایس وابڈا مہر محمد افضل ایڈوکیٹ اور قصور شہر سے اہم شخصیات سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اجتماع کے آخر میں تاجران کو قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے پر اسناد بھی دی گئیں اور ملک پاکستان کی بہتری اور افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شکارپور سے بیورو چیف فرید احمد فاروقی کی رپورٹ کے مطابق شکارپور کے نواحی گوٹ نصیر احمد ویسر میں اچانک گھروں کو آگ لگ گئی۔ آگ نے 2 گھروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں موجود لاکھوں روپے کا اناج اور دیگر گھریلو سامان جل کر خاک ہو گیا ہے اور 2 مویشی بھی جل کر ہلاک ہو گئے۔ اہل علاقہ کے افراد نے گھر کو آگ بجھا کر دیگر گھروں کو جلنے سے بچا لیا۔ شکارپور کے نواحی گاؤں نصیر احمد ویسر سمیت 2 گھروں کا اچانک آگ لگ گئی۔ آگ کی شدت نے اللہ بچائے ویسر سمیت 2 گھروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ گھروں میں لاکھوں روپے کا اناج، کپڑے، بستر اور دیگر گھریلو سامان جل کر خاک ہو گیا ہے، جبکہ مرغیاں اور بکریاں آگ میں جل کر ہلاک ہو گئی ہیں۔ آگ کو اہل علاقہ کے لوگوں نے 2 گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ بجھا کر دیگر گھروں کو جلنے سے بچا لیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ۔ بیورو چیف رانا محمد افضل اطہر سے فاروق آباد۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق کی جانب سے روزہ داروں کے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو روزہ افطار اور سحری کروائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افطار دسترخوان میں روزے داروں کو مختلف اقسام کے کھانے اور سحری کے وقت تازہ پکے پکائے کھانے دیے جاتے ہیں۔ وسطی پنجاب کے صدر حمید الحسن گجر، جنرل سیکرٹری میاں حبیب الرحمان نے مختلف مقامات پر لگائے گئے افطار دسترخوان کا دورہ کیا اور روزے داروں کے ہمراہ بیٹھ کر روزہ بھی افطار کیا۔ اس موقع پر حمید الحسن گجر کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت خدمت کی سیاست کا مشن لے کر میدان عمل میں آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدمت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ روزانہ کی بنیاد پر روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزہ انسان کو دوسروں کی بھوک اور تکالیف کا احساس دلاتا ہے، جو ایثار و قربانی کا عملی سبق ہے۔ یہ بابرکت مہینہ رنگ، نسل اور مسلک سے بالاتر ہو کر امت کو ایک صف میں کھڑا ہونے اور باہمی تنازعات سے اجتناب کا درس دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کو دوسروں کی تکالیف اور محرومیوں کا احساس دلاتا ہے۔ شجاع آباد سے خان عبدالشکور کی رپورٹ کے مطابق سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز احمد نون شجاع آباد سے ضلع لودھرا پہنچے، جہاں انہوں نے سابق وزیر خارجہ صدیق خان کانجو شہید کی اہلیہ محترمہ اور وفاقی وزیر مملکت برائے پاور ڈویژن اور پبلک افیئرز عبدالرحمان خان کانجو کی والدہ مرحومہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رانا اعجاز احمد نون نے مرحومہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا نیب البدل ممکن نہیں۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے رحمت اور ان کی دعائیں زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرحومہ ایک باوقار نیک سیرت اور ملن نثار خاتون تھیں، جن کی سماجی اور خاندانی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی وفات نہ صرف خاندان بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ سوگوار خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔